بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں قرآنک اینڈ اسلامک انفارمیشن۔ نیو جوائن کرنے والوں سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ جزاک اللہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کا نامہ اعمال بند نہیں ہوتا؟ جی ہاں، ممکن ہے آج سے 10 سال بعد، 50 سال بعد یا آپ کے دنیا سے جانے کے سینکڑوں سال بعد بھی آپ کے اعمال لکھے جا رہے ہوں، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ اعمال نیکیوں کے ہوں گے یا گناہوں کے؟ آج سورہ یاسین کی ایک ایسی آیت پر بات کریں گے جو انسان کی پوری زندگی کا رخ بدل سکتی ہے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ موت اختتام نہیں بلکہ ایک نئی شروعات ہے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آخر میں آپ کو ایسے 5 اعمال بتاؤں گی جو مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے مسلسل ثواب کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ سورہ یاسین آیت نمبر 12 میں ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ۔ ترجمہ ہے، بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور ہم لکھ رہے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا اور وہ نشانات بھی جو وہ اپنے پیچھے چھوڑ گئے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ ذرا غور کریں، اللہ تعالیٰ کے ہاں صرف ہمارے اعمال نہیں لکھے جا رہے بلکہ ہمارے چھوڑے ہوئے اثرات بھی لکھے جا رہے ہیں، یعنی آپ کے جانے کے بعد آپ کے اثرات زندہ رہیں گے۔ اگر وہ اچھے ہوں گے تو ثواب ملے گا، اگر برے ہوں گے تو گناہ ملے گا۔ قبر میں لیٹے ہوئے بھی اعمال جاری۔ سوچئے، ایک شخص دنیا سے چلا گیا، اس کی قبر پر مٹی ڈال دی گئی ہے، لوگ واپس گھروں کو چلے گئے، لیکن اچانک اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں شامل ہونا شروع ہو گئیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیونکہ اس نے کسی کو قرآن پڑھنا سکھایا تھا، کسی کو نماز کی دعوت دی تھی، کسی غریب کی مدد کی تھی، یا کوئی ایسا نیک کام چھوڑ گیا تھا جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ دوسری طرف ایک ایسا شخص بھی ہو سکتا ہے جو قبر میں ہے لیکن اس کے گناہ بڑھتے جا رہے ہیں، کیونکہ اس نے گمراہی پھیلائی، لوگوں کو گناہ کی طرف بلایا، یا کوئی ایسا راستہ چھوڑ گیا جس پر لوگ آج بھی چل رہے ہیں۔ گناہ جاریہ کی خطرناک حقیقت۔ آج کے دور میں گناہ جاریہ پہلے سے زیادہ خطرناک ہو گیا ہے، کیونکہ سوشل میڈیا ہر چیز کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیتا ہے۔ ذرا سوچئے، اگر کوئی شخص فحش ویڈیوز اپلوڈ کرے، گندے گانے پھیلائے، غلط نظریات کی تشہیر کرے یا لوگوں کو دین سے دور کر دے اور مر جائے، تو جب تک لوگ وہ مواد دیکھتے رہیں گے اس کے گناہ بڑھتے رہیں گے، قبر میں لیٹے ہوئے بھی۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان کو ہر پوسٹ، ہر ویڈیو اور ہر شیئر سے پہلے سوچنا چاہیے، کیا یہ میرے لیے صدقہ جاریہ بنے گی یا گناہ جاریہ؟ صدقہ جاریہ کی خوشخبری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے۔ نمبر 1، صدقہ جاریہ۔ نمبر 2، ایسا علم جس سے فائدہ حاصل کیا جائے۔ نمبر 3، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ ذرا سوچئے، اگر آپ ایک قرآن کسی مسجد میں رکھوا دیں، اگر آپ کسی بچے کو قرآن پڑھنا سکھا دیں، اگر آپ اسلامی علم پھیلانے میں مدد کریں، تو ممکن ہے آپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی آپ کو اجر ملتا رہے۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے۔ سبحان اللہ۔
مسجد کی طرف اٹھنے والے قدم۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ آثار سے مراد مسجد کی طرف اٹھنے والے قدم ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز کے لیے مسجد کی طرف چلتا ہے اس کا ہر قدم ایک گناہ مٹاتا اور ایک درجہ بلند کرتا ہے۔ سبحان اللہ! سوچئے، جس راستے پر آپ روز مسجد جاتے ہیں وہ راستہ بھی قیامت کے دن آپ کے حق میں گواہی دے گا۔ سبحان اللہ! سبحان اللہ! آپ کے قدم بھی محفوظ ہیں۔ صحابہ کرام کا حیرت انگیز جذبہ۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت دور تھا۔ کسی نے مشورہ دیا کہ سواری خرید لو تاکہ آسانی ہو جائے، لیکن انہوں نے جواب دیا، میں چاہتا ہوں کہ مسجد تک آنے اور واپس جانے کے تمام قدم میرے لیے لکھے جائیں۔ جب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے تمام قدموں کا اجر جمع کر دیا ہے۔ سبحان اللہ! ذرا سوچئے، صحابہ کرام نیکیاں جمع کرنے کے لیے مسجد سے دور رہنے کی خواہش رکھتے تھے، اور آج ہم مسجد قریب ہونے کے باوجود بھی سستی کرتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، زندگی چند دنوں کی مہمان ہے۔ موت یقینی ہے، قبر یقینی ہے، قیامت یقینی ہے، لیکن خوش نصیب وہ ہے جو اپنے پیچھے ایسا نشان چھوڑ جائے جو اسے جنت تک پہنچا دے۔ اللہ تعالی ہمیں صدقہ جاریہ کے کام کرنے اور گناہ جاریہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور قرآنک اینڈ اسلامک انفارمیشن کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔